ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरमुल मुकाम पीर सैयद खलीलुर रहमान चिश्ती साहिब, मुहतरमुल मुकाम पीर सैयद जमीलुर रहमान चिश्ती साहिब, ज़ेबे आस्ताना आलिया चिश्तियाबाद शरीफ, और लख्त जिगर और नूर नज़र इमाम आशिक़ां सुल्तान आरिफ़ां हज़रत ख्वाजा पीर सैयद मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जुमला मुरीदीन व मुतवस्सिलीन, शुरका व हाज़रीन, और मेहमानान करमी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम उर्स मुबारक की इस मजलिस से सईद में हाज़िर हैं और अल्लाह के मकबूल व मुक़र्रब औलिया के ज़िक्र की बरकतों से और उनकी क़ुर्बत के अनवार व तजल्लियात से हिस्सा ले रहे हैं। सद हज़ारा जिब्राईल अंदर बशर। इस नुक्ते को समझाता हूँ, आज के लिए इस मौजू का इंतखाब किया है कि हज़ारों जिब्राईल यानी माला आला के नूर बशरी पैकर में किस तरह होते हैं। इसकी वजाहत थोड़ी कुरान मजीद से करते हैं, फिर उसके बाद आगे और बात को आसान करने के लिए मिसालें देता जाऊंगा। ये जो इंसान का जिस्म है, इससे आपको यह समझाना मकसूद है कि अल्लाह का वली देखने में एक बशर, एक इंसान ही होता है। सर से पांव तक उसका सरापा वही होता है जो किसी और का जैसे होता है, मगर फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर जिब्राईल होता है। वो कैसे होता है? बशरी पैकर में जिब्राईल कैसे होता है? ये इस्तिआरतन अब कह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को जो शख्सियत दी है, आप में से हर एक को, तो उस शख्सियत के दो पहलू हैं। कितने? एक नासूती पहलू है और एक मलाकूती पहलू है। एक मादी है जिस्मानी और एक रूहानी और नूरानी पहलू। हर इंसान के अंदर यूँ समझें कि दो इंसान बसते हैं, एक नासूती इंसान और एक मलाकूती इंसान। और वजह इसकी ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बशरी पैकर को तख्लीक फरमाया, पैदा फरमाया, तो ये दोनों चीज़ें उसी वक्त इंसान की खिलकत में, उसकी शख्सियत में दोनों चीज़ें रख दी थी। जब इंसानी पैकर, बशरी पैकर पैदा किया जाने वाला था,
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسان کا بشری پیکر بنا رہا ہوں کس شے سے؟ اس بجتی مٹی سے جو بودار سیاہ گارے سے بنی ہے۔ تو یہ جو بشری پیکر ہے اس کی اصل اس بجتی مٹی سے ہے جو بودار سیاہ گارے سے بنی۔ یہاں سے انسان کا بشری پیکر تشکیل پایا۔ یہ حصہ انسانی شخصیت کا ناسوتی مادی ہے، یہ سیاہی کا حصہ ہے۔ اس انسانی شخصیت کے اس حصے میں اندھیرا ہے، اس حصے میں اندھیرا ہے۔ چونکہ مٹی کہا اور مٹی میں خساست ہے، گھٹیا پن ہے، مٹی میں گھٹیا پن ہے، اور وہ مٹی بھی سیاہ گارا کی شکل میں بنائی گئی تو اس میں سیاہی آ گئی، اور سیاہ گارا بھی بودار تھا تو اس میں بدبو آ گئی۔ تو جتنے اوصاف اللہ تعالیٰ نے انسان کے بشری پیکر کی تشکیل میں گنوائے ہیں وہ اس میں مٹی بھی ہے، اس میں سیاہی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اور اس میں بو بھی ہے، بدبو بھی ہے، اور وہ پھر بجنے والی مٹی ہے۔ جو چیز بجتی ہے، بجنا تکبر کی علامت ہوتی ہے، گرجنا، بولنا۔ خالی برتن بجتا ہے، بھرا ہوا برتن نہیں بجتا۔ تو بجنے میں تکبر بھی ہے، رعونت بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے۔ مٹی ہونے کی وجہ سے مٹی نیچے گرتی ہے، اوپر نہیں جاتی، نہیں، کثیف شے ہے، کثافت بھی ہے، گھٹیا پن بھی ہے، بدبو بھی ہے، سیاہی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جس سے انسان کا بشری پیکر وجود بنا ہے، یہ وہ گوشہ ہے انسانی شخصیت کا۔ اس سے شر جنم لیتا ہے، اس سے خواہشیں، بری خواہشیں جنم لیتی ہیں، اس سے شہوتیں جنم لیتی ہیں، اس سے گناہ کی رغبت جنم لیتی ہے، نافرمانیاں جنم لیتی ہیں، غفلتیں جنم لیتی ہیں، ظلم جنم لیتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو فرشتوں کی نگاہ کے سامنے تھی کہ انسان کس شے سے بنایا جا رہا ہے، انسان کی تشکیل کس چیز سے ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا کہ پھر جو مادہ اور جو اجزاء ترکیبی ہوں گے کسی چیز کے بنانے کے، تو جو تاثیر اور خاصیت ان اجزاء کی ہوگی، جب وہ سارے اجزاء مل کر مرکب بن کر ایک چیز بن جائیں گے تو وہی تاثیر اس مرکب کی بھی ہوگی۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا تھا کہ یہ جو انسان اور اس کا پیکر بشری یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کو آگ نے تپایا ہے، اور وہ سیاہ گارا تھا اور وہ بدبودار تھا، جب یہ سارے اجزاء فرشتوں نے دیکھ لیے تھے تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس پیکر سے شر جنم لیں گے، ظلم جنم لیں گے، گناہ جنم لیں گے۔ تو اس پر بڑی آسانی سے انہوں نے یہ رائے بنا لی تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ اب انسان خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کا نائب ہو رہا ہے، تو ان کی نگاہ ان اجزاء پر تھی، ان اجزاء کی خاصیتوں پر تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ اس شخص کو اپنا نائب بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، شر کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ یہ کیوں کہا کہ فرشتوں کے سامنے وہ اجزاء تھے
جن سے انسانی جسم مرکب ہوا ہے، بنا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہیں؟ دواء المسک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دواء المسک 3 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک دواء المسک ہوتی ہے ہار، ایک دواء المسک ہوتی ہے معتدل، ایک ہوتی ہے بارد۔ کچھ اجزاء مشترک ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے تھوڑے فرق میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر اس میں ٹھنڈی تاثیر کی اجزاء چیزیں پڑ جائیں اس دواء المسک کے بنانے میں، تو وہ دواء المسک تو ہوتی ہے مگر تاثیر اس کی ٹھنڈی ہوتی۔ اگر اعتدال والی مزاج پیدا ہو جائے تو وہ معتدل ہو جاتی ہے۔ اگر گرم تاثیر کی چیزیں زیادہ پڑ جائیں تو دواء المسک ہار، گرم ہو جاتی۔ یعنی اجزاء کی جو تاثیر ہوگی وہی اس مرکب کی ہوگی۔ تو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ ان چیزوں سے انسان بنا ہے، لہذا ان کو سمجھ آ گئی کہ اس سے تو فساد ہی کرے گا، قتل و غارت ہی کرے گا، دنگا ہوگا، شر ہوگا۔ تو جو بات ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بس تم نے انسان کی شخصیت کا ایک رخ دیکھا ہے اور ایک دوسرا بھی ہے جس کی تمہیں خبر نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ یہ تو انسانی شخصیت کا وہ رخ ہو گیا جس سے سیاہی جنم لے رہی ہے، اور یہ جو ہماری زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، حرص اور لالچ دنیا کے پیدا ہوتے ہیں، تو گھٹیا چیز کی طرف ہی جاتی ہے نا۔ گھٹیا شے کی رغبت گناہ کی طرف ہوتی ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر حرص آتا ہے، تکبر آتا ہے، رعونت آتی ہے، لالچ آتا ہے، غیبت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، دنیا پرستی ہوتی ہے، ہوس پرستی ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، بددیانتی ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم ظلم اور فساد دنیا میں کرتے ہیں یہ عکاسی ہوتی ہے ہماری شخصیت کے اس تاریک گوشے کی، سیاہ گوشہ۔ یہ ناسوتی انسان ہے۔ اب اس ناسوتی انسان کے پیکر کے اندر ایک ملکوتی انسان بھی ہے، اور اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا اسی مقام پر۔ فرمایا جب یہ بشری پیکر میں بنا لوں گا تو پھر میں اس کا تسویہ کروں گا، اعتدال پہ لاؤں گا، اس کو سنواروں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرمایا جب اس کو میں مکمل کر لوں، سنوار لوں، اعتدال پہ لے آؤں، اس میں توازن قائم کر لوں، سَوَّيْتُهُ توازن قائم کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تو اس بشری پیکر کے اندر پھر میں اپنے نور کا چراغ جلا دوں گا۔ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونکوں گا۔ کیا؟ اپنی روح پھونکوں گا، اپنا نور ڈالوں گا، یعنی اپنے نور کا چراغ روشن کر دوں گا۔ تو کیا ہوگا کہ اس کا باہر ناسوتی ہوگا، اس کا اندر ملکوتی ہوگا۔ اس کا ظاہر ناسوتی ہوگا، اس کا باطن ملکوتی ہوگا۔ اس کا ظاہر مادی ہوگا، باطن روحانی ہوگا۔ تو اب اس کے اندر جب اللہ فرمایا اللہ پاک نے کہ میں اپنی روح کا چراغ پھونک دوں گا، روح پھونکوں گا اور میرے نور کا چراغ جل اٹھے گا، تو پھر فرمایا معلوم ہے پھر کیا کرنا؟ جب میرے نور کا چراغ جل اٹھے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اب یہ سجدہ کس کو کرایا؟ اللہ نے اپنے آپ کو
یا انسان کو؟ حضرت آدم کو. فقعوا لہو، اس کو سجدہ کرنا. اللہ نے اپنے آپ کو نہیں کروایا، اس کو تو ہوتا ہی رہتا تھا. فرمایا جب میرے نور کا چراغ اس میں جل اٹھے تو پھر اس کو سجدہ کرنا. یعنی وہ جب سجدہ کرو تو یہ سجدہ یاد رکھ لیں عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا. پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے آپ کی شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام کر دیا گیا، منع کر دی. اب تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے، تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے اللہ نے جو تعظیم کرائی وہ تعظیم بالسجود، فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو. کس انسان کو؟ ملکوتی انسان کو، ناسوتی کو نہیں. جب میں اس کے اندر اپنا نور پھونک دوں تو پھر اسے سجدہ کرنا. تو وہ تعظیم ان ناسوتی انسان کی نہیں ہو رہی تھی، ملکوتی انسان کی ہو رہی تھی. وہ ملکوتی انسان جو نور حق کے ساتھ روشن ہو گیا ہے، منور ہو گیا ہے. تو دو چیزیں انسان کی شخصیت میں آ گئیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گوشہ اس کا سیاہی پر قائم ہو گیا، ایک گوشہ اس کا نور پر، روشنی پر قائم ہو گیا. دو آ گئے نا. اب ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ دونوں گوشے لے کر پیدا ہوتا ہے، دونوں گوشے لے کر پیدا ہوتا ہے. اب اس دنیا میں آ کر چونکہ باطن چھپا ہوا ہے، باطن اوپر ظاہر کا پردہ ہے، بشریت کا پردہ ہے، اور نور اور روح کا گوشہ اس بشریت کے پردوں کے اندر باطن میں چھپا ہوا ہے. لہذا اب چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، چھپی ہوئی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے، چھپی ہوئی چیز کو غالب کرنے کے لیے ریاضت اور تزکیہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ جو ناسوتی اور بشری گوشہ ہے جس نے غلبہ پا رکھا ہے نور پر، روح پر، وہ پردے ہٹتے چلے جائیں، اٹھتے چلے جائیں، کمزور ہوتے چلے جائیں، اور جو جو اوپر کے پردے اٹھتے ہیں اندر کا نور اجاگر ہونے لگ جاتا ہے. اندر کا نور اجاگر ہونے لگ جاتا ہے اور اسے طاقت ملنے لگ جاتی، اسے طاقت ملنے لگ جاتی. دونوں انسانوں کی، ناسوتی انسان اور اس کے اندر چھپا ہوا ملکوتی انسان، دونوں کے ذوق جدا جدا ہیں. ناسوتی انسان چاہتا ہے کہ نیند کروں، ملکوتی انسان چاہتا ہے کہ نہیں جاگوں. ناسوتی انسان چاہتا ہے خوب کھاؤں، ملکوتی انسان چاہتا ہے نہیں فاقہ کروں. ناسوتی انسان کو لذت عیش اور گناہ میں ملتی ہے، اور اندر کے ملکوتی انسان کو لذت ذکر اور عبادت میں ملتی ہے. دونوں کے ذوق الگ الگ ہیں. کیوں؟ اب یہ آپ خود بھی اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے. میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کی پوری سمجھ آ جائے. آپ اپنی زندگی میں بھی کبھی محسوس کرتے ہوں گے، کبھی کبھی ایسی کیفیت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، عبادت کرتے، خاص خاص ذکر اذکار کی مجلسوں میں، اللہ والوں کی مجلسوں میں، 27ویں رمضان کی شب آ گئی، اور خاص مقامات یا لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان پہ گریہ طاری ہوتا ہے، انسان کو گناہ یاد آتے ہیں، انسان تائب ہوتا ہے، روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کیفیت میں جاتا ہے. اس کیفیت میں جا کر کئی بار اندر سے طبیعت کا ایک تقاضا ابھرتا ہے. کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، یار میں کس جھنجٹ میں پھنس گیا، چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤں. کبھی کبھی یہ خیال بے شک ایک لمحے کے لیے آئے اور پھر بھول جائے. آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے.
آتا ہے نا، وہ جو اندر سے خیال ڈالتا ہے نا کہ کس جھنجٹ میں اللہ کے لیے عبادت میں نکل جاؤں، وہ ملکوتی انسان سر اٹھاتا ہے، وہ اندر کا ملکوتی انسان ہوتا ہے۔ کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کب کبھی ہوتی ہے، آنسو گرتے ہیں، اللہ کی یاد میں انسان مستغرق ہوتا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں اس ملکوتی انسان کی جو کیفیتیں ان کا غلبہ ہوتا ہے۔ مگر زیادہ تر چونکہ بشری ناسوتی اور یہ سیاہی والی شخصیت غالب رہتی ہے، چھائی رہتی ہے، اس کا قبضہ رہتا ہے، غلبہ رہتا ہے، تو اس کی خواہشیں اور اس کے ذوق دبے رہتے ہیں، اندر کے انسان کے ذوق دبے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کو ہوا ملے اور وہ بھڑک اٹھیں، چنگاری بھڑک اٹھے، تو پھر وہ روشنی کبھی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنے اندر کبھی روشنی کی چمک بھی دیکھتے ہوں گے، جگنو کی طرح آئی اور چلی گئی۔ کبھی ایک خاص خطاب سنتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، بے خودی آ جاتی ہے۔ وہ بے خودی ناسوتی کیفیات سے نہیں آتی، وہ اندر سے ملکوتی دنیا سے آتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ چند ایک، کبھی آپ فیل کرتے ہیں عبادت کرتے کرتے کہ بڑا ہلکا محسوس ہو رہا ہے، کرتے ہیں یا نہیں؟ ہلکا پن، وہ جو ہلکے پن کا احساس ہوتا ہے وہ دراصل ملکوتی انسان کا جو روحانی گوشہ ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو آپ کے احساس میں آتی ہے۔ لہذا دونوں کے تقاضے الگ ہیں، اس ناسوتی اور باہر کی جو بشری پہلو ہے ہمارا، اس کے تقاضے اور ہیں، اور اندر کے ملکوتی انسان کے تقاضے اور ہیں۔ کیوں؟ وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ تقاضے الگ اس لیے ہیں کہ ناسوتی انسان بودار سیاہ گارے سے بنا ہے، ملکوتی انسان مالائے اعلیٰ کے نور سے بنا ہے۔ یہ جو ناسوتی گوشہ ہے شخصیت کا، یہ بودار گارے سے بنا ہے، تو اس میں پھر بدبودار گارے والی خوبیاں آئیں گی نا، نہیں سمجھے؟ اور ملکوتی انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ مالائے اعلیٰ کا نور اس نے ملکوتی انسان کو تشکیل دیا ہے، تو اس کے ذوق مالائے اعلیٰ کے ذوق ہوتے ہیں۔ لہذا ذوق جدا جدا ہیں، اور انسان کی شخصیت دو متضاد ذوقوں کا مجموعہ بن گئی ہے، دو متضاد ذوقوں کا مجموعہ بن گئی ہے۔ جسم انسان کا اس مادی دنیا کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، روح مالائے اعلیٰ اور ما فوق العرش کی کائنات کی طرف انسان کو کھینچتی ہے۔ کبھی وہ غالب آتا ہے، کبھی یہ غالب آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے تھے راستے میں، اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا اور زور چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں، شور کر رہے تھے۔ آپ نے ان کو لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہاں بھی جا کے عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق، میں منافق ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بھائی چھوڑ دو اس بات کو، بتاؤ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں سمجھ رہے ہو کہ منافق ہو گیا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گویا جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور دوزخ بھی آنکھوں سے۔ آپ ذکر کرتے ہیں جب دوزخ کا تو ایسے لگتا ہے جیسے جہنم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کا مشاہدہ جو گویا ہو رہا ہے۔ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت مالائے اعلیٰ کی ہو جاتی، سب کچھ بھول جاتا ہے، دنیا یاد نہیں رہتی۔ جب اٹھ کر جاتے ہیں گھر بیوی بچوں کے پاس اپنے کام کاج میں تو سارا کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر دنیا کی راہ و رسم اور رغبت اور چاہتوں اور محبتوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ کیفیت جو آپ کی مجلس میں پیدا ہوئی تھی وہ برقرار نہیں رہتی۔ اب وہ جو کیفیت برقرار نہ رہی
اس کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھا کہ منافق ہو گئے ہیں، یعنی وہ خاص ایمانی کیفیت برقرار نہیں رہی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں حنظلہ ایسا مت کہو کہ منافق ہو گیا ہوں، فرمایا مومن کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے۔ فرمایا مومن ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ جب وہ بارگاہ صحبت مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے تو حضور کی مجلس صحبت اور قربت کی تاثیر، جو کہ حضور سراج منیر ہیں، روشن کر دینے والا سورج ہیں، اب سورج جب چمک رہا ہو تو اندھیرا رہتا ہی نہیں، جب سورج چمکتا ہے تو رات رہتی، اندھیرا رہتا ہے، سورج چمکا تو اندھیرے غائب ہو گئے۔ اس طرح جب کوئی شخص آفتاب نبوت کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کی شخصیت کا اندھیرا بھی غائب ہو جاتا ہے، اور جو جسمانی ناسوتی انسان کے تقاضے انسان کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں وہ آفتاب رسالت محمدی کے سامنے آ کر وہ اندھیرے چھڑ جاتے ہیں اور بندہ اپنے آپ کو مالا اعلیٰ میں فرشتوں کی مجلس میں پاتا ہے۔ اور جب اس صحبت سے دور اپنے گھر میں جاتا ہے تو ناسوتی انسان پھر جاگ اٹھتا ہے اور وہاں جا کے وہ کیفیت پھر چلی جاتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات بڑی قابل ذکر ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ فرما دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حنظلہ سن لو، اگر وہ کیفیت جو تمہیں میری مجلس اور میری صحبت میں نصیب ہوتی ہے، اگر اللہ کرے کہ وہ کیفیت تمہاری برقرار رہ جائے بعد میں بھی، زندگی کے باقی لمحوں میں بھی برقرار رہ جائے، تو تمہارا درجہ یہ ہو جائے گا کہ تم گلی کوچہ بازار میں چلو گے اور دائیں بائیں قطار اندر قطار فرشتے کھڑے ہو کر تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے تمہارے دیدار اور مصافحہ کے لیے گلیوں میں کھڑے ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ انسان کے اندر جو ذوق ہوتے ہیں نا، ذوق یا اس کی جو ترجیحات تین قسموں کی ہوتی ہیں، کتنی؟ لذتیں کہہ لیں، لذتیں تین قسموں کی ہوتی ہیں۔ ایک لذت حسی، یہ لذت جسمانی ہوتی ہے۔ ایک لذت خیالی، خیال کی لذت، یہ لذت وجدانی ہوتی ہے، وجدان میں۔ ایک لذت باطنی، یہ لذت روحانی ہوتی ہے۔ تین قسموں کی لذتیں، کتنی؟ ہم نے چونکہ ساری زندگی حسی، مادی اور جسمانی لذتوں میں گزار دی ہے تو ہم نے لذتوں کی باقی دنیاؤں کی خبر ہی نہیں ہے، کہ کچھ اور لذتیں بھی ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے اور قدر کیا ہے۔ اب تینوں لذتیں انسان کی زندگی میں یہ کہ انسان زندگی کے سارے جتن جسمانی لذت کے لیے کرتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ اعلیٰ گھر بنے گا، اعلیٰ کار ہوگی، اعلیٰ کپڑے ہوں گے، اعلیٰ خوراک ہوگی، اعلیٰ تعلیم ہوگا، سٹیٹس ہوگا، یہ سب جسمانی لذتیں ہیں۔ کیا؟ اس کے لیے انسان مارا پھرتا اور دنیا میں ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ تو جسمانی لذت کے لیے ہزار تکلیفیں اٹھاتا ہے انسان، سفر کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، کمائی کرتا ہے، رات دن 12-16 گھنٹے محنت کرتا ہے، مال لاتا ہے، اس سے راحت اور عیش اور آرام لیتا ہے۔ تو گویا جسمانی لذت کے لیے انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب یہی انسان، مثال دے رہا ہوں آگے، اس کے اندر ایک خیالی لذت بھی ہے، اور خیالی لذت لطیف تر ہے جسمانی لذت سے۔ خیالی لذت کے مقابلے میں انسان جسمانی لذت چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو شطرنج کھیلتے دیکھا ہو، یا تاش کھیلتے ہیں لوگ، تاش بولتے ہیں، کارڈز، شطرنج کھیلتے ہیں، تو شطرنج کھیلنے اور تاش کھیلنے، کوئی جوا شوا کھیلنے کوئی بیٹھ جائے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، مگر یہ جو لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں یا جو اس کام کو جانتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، ان سے پوچھیں، وہ تصدیق کر دیں گے
لوگ اگر تاش شطرنج میں بیٹھ جائیں، شام کو بیٹھیں، رات کا کھانا بھی بھول جائیں گے، ساری رات بیٹھے رہیں گے، نیند بھی بھول جائیں گے، جمائیاں بھی نہیں آئیں گی، صبح کا ناشتہ بھول جائیں، 18 گھنٹے بیٹھ کے کھیلتے رہیں بے شک۔ اب جسم کیا مانگتا ہے؟ کھانا، یہ جسمانی لذت ہے کھانا۔ جسم کیا مانگتا ہے؟ نیند اور آرام، حسی اور جسمانی لذت ہے۔ مگر اگر کسی آدمی کو شطرنج کی لذت مل گئی اور تاش اور شطرنج اور جوا وغیرہ، اس میں کسی کو ذوق پیدا ہو گیا، بدبختی آ گئی، تو وہ سب جسمانی لذتیں، کھانا پینا آرام چھوڑ کر 16 گھنٹے بغیر کھائے پیے آرام کے بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے ایسی بدبختی میں مبتلا لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ میں جب پنجاب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، ایم اے میں اور لاء کرتے تھے، تو نیو کیمپس ہاسٹل میں رہتے تھے، اور ہاسٹل میں کئی کمرے مشہور تھے کہ جہاں لڑکے تاش کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ شام کو بیٹھے ہیں شطرنج کھیلنے یا اپنا تاش کھیلنے، ساری رات سارا دن، چھٹی کا دن 20 18 گھنٹے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ میس بھی گزر گئے، کھانے بھی گزر گئے، ناشتے بھی گئے، آرام بھی گئے، اٹھتے ہی نہیں تھا، مسلسل کرتے رہے، کھیلتے رہے۔ ان سے پوچھو تمہیں اس سے ملا کیا؟ نیند کا آرام بھی قربان کر دیا، کھانے پینے کی لذت بھی قربان کر دی، نیند کی لذت قربان کر دی۔ کس لذت پر؟ وہ جو تاش اور شطرنج اور جوے کا ایک نشہ ہے، وہ ایک خیالی نشہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور کوئی نشہ نہیں، وہ ایک خیالی نشہ ہے، وجدانی نشہ ہے۔ اس خیالی نشے اور لذت نے ان کی ساری جسمانی لذتیں بھلا دی۔ اب اگر آپ میں سے کسی کا یہ تجربہ ہے تو میں نے درست بات کہی ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں؟ اگلی مثال دیتا ہوں، آگے چلیے۔ یہ چھوٹی مثال تھی، اس سے بڑی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے جو پیراکی کرتے ہیں، جو لوگ اوپر سے چھلانگیں لگانے کا مشق کھیل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو لوگ کشتی کرتے ہیں، باکسنگ کرتے ہیں، ریسلنگ کرتے ہیں۔ اور یہ گولڈن تھا، کیا نام تھا اس کا، جو کار اوپر سے اچھال کے لے جاتا تھا، سلطان گولڈن۔ یہ مختلف گیمیں ہیں، یہ مختلف گیمز ہیں۔ لوگ اس کو نہیں پتا کہ اگر جو کار اٹھا کے جا رہا ہوں، اگر دھڑام گر گئی تو موت واقع ہو جائے گی۔ اب میں اگلی مثال کی طرف لا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کیا چیز ہے؟ زندگی سے کس کو پیار نہیں؟ زندگی سے بڑھ کے بھی کسی کو کوئی اور چیز سے پیار ہے؟ سب سے زیادہ پیاری چیز انسان کی زندگی میں زندگی ہے، اور وہ اس کار کو اچھال کے لانے میں اور اوپر سے چھلانگ لگانے میں اور لمبی پیراکی کرنے میں اور اونچی ہائٹ سے چھلانگ لگانے میں ان کو پتا ہے 90% ڈوب کے مر جانے کا بھی ڈر ہے۔ مگر اس موت کو جو آنکھوں کے سامنے مچلتی نظر آ رہی ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، زندگی برباد کرنے کو، امکان کو قبول کر رہے ہیں، زندگی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے زندگی سے پیار بلا دیا ہے؟ وہ ایک خیالی لذت ہے۔ اس گیم میں جب وہ فرسٹ آئے گا، جب وہ کار وہ ساری نیچے چلا کے لائے گا، باکسنگ میں لوگوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، سر پھوٹ جاتے ہیں، خون ہو جاتا ہے، جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں لوگ باکسنگ اور ریسلنگ میں، مگر مرتے مرتے بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ذہنی نشہ ہے، ایک خیالی لذت ہے کہ اس کے جیتنے کے بعد ساری تکلیفیں اٹھا رہا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ درد کا عالم کیا ہوگا۔ ہسپتال پڑے ہیں، علاج جبڑا ہو رہا، ساری تکلیفیں، لذتیں، بیماریاں، درد گوارا ہیں، صرف ایک ذہنی اور خیالی لذت کے لیے کہ جیت گیا تو ورلڈ چیمپئن کہلاؤں گا۔ جیت گیا تو وہ جو جیت کی ایک لذت ہے، وہ جو اینڈ پر جا کر انعام کے وقت وہ جو ایک کپ لینا ہے اور ورلڈ چیمپئن کپ جیت کے آیا ہے، جس کا اعلان ہونا ہے، وہ ایک خیالی لذت ہے کہ وہ عزت دے گی دنیا میں، میں پوری دنیا کا چیمپئن کہلاؤں گا۔ یہ دنیا میں عزت کا تصور، چیمپئن ہو جانے کا نشہ، ورلڈ کپ اٹھانے کا نشہ، یہ ذہنی اور خیالی تصور، عزت کا، واہ واہ کا، کلیپنگ سننے کا، اس میں اس نشے میں وہ اتنا مست ہو جاتا ہے کہ ہزاروں کی زندگیاں اس میں چلی جاتی ہیں۔ وہ زندگی کو دو پہ لگا دیتا ہے، مگر خیالی لذت جسمانی 1000 تکلیفوں کو گوارا کر لیتی ہے۔
آپ نے سمجھ لیا نا؟ تو خیالی لذت انسان کی جسمانی لذتوں کو بھلا دیتی ہے. تو خیالی لذت جسمانی لذت سے بڑی اونچی چیز ہے. خیالی لذت جسمانی لذتوں سے بڑی اونچی چیز ہے. یہ تو انسان ہے. اللہ نے یہ چیز حیوانوں میں بھی رکھی. شکاری کتا جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو تازہ شکار کو جا کے مارتا ہے. بھوکا شکاری کتا ہو، 3 دن کا بھوکا ہو، 2 دن کا بھوکا ہو شکاری تربیت یافتہ، شکاری تربیت یافتہ کتا ہو، نسلی کتا ہو، تربیت یافتہ ہو، جس کو عربی میں اسلامی اصطلاح میں کلب معلم کہتے ہیں. تربیت یافتہ نسلی کتا ہو، آپ اس کو شکار پہ چھوڑ دیں، بھوکا کیوں نہ ہو 3 دن کا، جا کے شکار کو مارے گا. اب تازہ گوشت جو اس نے مارا ہے، کتے کے سامنے تازہ گوشت پڑا ہو اور خود اس نے اس کو مارا ہو، تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 3 دن کا بھوکا کتا تازہ گوشت کو چھوڑ دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. کتا ہو کر تازہ گوشت بھوکی کیفیت میں چھوڑ دے. مگر جو تربیت یافتہ نسلی شکاری کتے ہیں وہ 3 دن کے بھوکے کیوں نہ ہو، تازہ گوشت شکار مار کے بیٹھا رہے گا، ایک بوٹی نہیں کھائے گا، مالک کا انتظار کرے گا. مالک کا انتظار کرے گا کہ مالک کے قدموں میں جا کے شکار رکھ دوں، یا مالک آئے تو شکار اٹھا لے. خود بھوکا رہ کر نہیں کھائے گا. وہ کتا کون سی چیز ہے کہ شدت کی بھوک میں اپنے ہاتھ سے مارا ہوا شکار اس کا تازہ گوشت کھانے کو تیار نہیں اور بھوکی حالت میں صبر کر کے بیٹھا ہے. کتا کہاں اور صابر کہاں؟ صابر بن کے بیٹھا ہے. کون سا تصور ہے؟ اس شکاری کتے کو تربیت یہ ہے کہ یہ تازہ گوشت کی چند بوٹیاں کھانا جسمانی لذت ہے، مگر اس کو نہ کھانا اور مالک کے قدموں میں رکھ دینا. جب مالک خوش ہوگا اور تیری خوشی کے سامنے دم ہلائے گا، یہ خیالی لذت اس کو ساری بھوک بھلا دیتی ہے. مالک کی خوشی کا تصور، مالک کی بولیے نا خوشی کا تصور اس شکاری کتے کی ساری بھوک کا خیال بھلا دیتی ہے. اور اس کی بجائے اگر غیر تربیت یافتہ کتا ہو، تربیت کو سلوک کہتے ہیں، غیر تربیت یافتہ کتا ہو، اس کو بھوک 2 دن 3 دن کا بھوکا تو کیا کھا پی کر بھی گیا ہو اور تازہ شکار ہاتھ میں آیا تو وہیں کھانے لگ جائے گا کہ نہیں؟ تو تربیت ہو جائے تو کتوں میں فرق پڑ جاتا ہے. تربیت ہو جائے تو کتوں میں فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر انسان کی کسی شیخ کامل کے پاس تربیت ہو جائے تو اس کی انسانیت میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا ہی تھا نا، اصحاب کہف کا کتا ہی تھا جو ان کے پیچھے چل پڑا. فقیروں کا کتا تھا، اللہ والوں کا کتا تھا تو کتا مگر اللہ والوں کا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا تھا. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے کچھ ادب آ گیا تھا اس کو، تو چل پڑا. وہ مارتے رہے، بھگاتے رہے، وہ نہیں بھاگا. اللہ نے اس کو زبان دی. وہ ان سے پوچھنے لگا مجھے کیوں بھگاتے ہو، مجھے آپ کیوں بھگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، تو بھونکے گا. ہم ظالم بادشاہ سے بھاگ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ہم کہیں چھپیں گے، تو بھونکے گا، دشمن آ کے پکڑ لے گا. اس نے کہا میں ولیوں کا کتا ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں. انہوں نے کہا میں ولیوں کا کتا ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں، ذمہ داروں کا کتا نہیں ہوں، جاگیرداروں کا کتا نہیں ہوں، اور مولویوں کا کتا بھی نہیں ہوں، ملاؤں کا کتا بھی نہیں ہوں. جہاں ادب نہ ملے میں فقیروں کا کتا ہوں، ولیوں کا کتا ہوں، اللہ والوں کا کتا ہوں. میں نے تمہارے ٹکڑے کھائے ہیں، میں کیوں بھونکوں گا؟ جب سے تمہارے ٹکڑے کھائے ہیں بھونکنے کی عادت چلی گئی ہے. میں پہرا دوں گا، دشمن کو بتاؤں گا نہیں، بلکہ تمہارے پہرے پر بیٹھوں گا کہ دشمن پہنچ نہ سکے.
اور کوئی دشمن آ گیا تو اس کو تمہاری وفا میں تمہیں بچانے کے لیے اس سے لڑائی کروں گا۔ جب کتے نے یہ ادب کیا تھا، اسی کو تربیت کہتے ہیں، تربیت سے ادب آتا ہے۔ تربیت کا تزکیہ کا معنی ہی ایک ہے، اگر ادب آ جائے تو سمجھیں تربیت ہو گئی ہے، ادب نہ آئے تو سمجھیں تربیت نہیں ہوئی۔ پھر اصحاب کہف غار میں چلے گئے، کتا دروازے پر بیٹھ گیا، پھر وہ بھونکا نہیں۔ ہم بات کر رہے تھے نا، 3 دن کا بھی بھوکا پیاسا ہو تو شکار نہیں کھاتا، مالک کی خوشی کا خیال کرتا ہے، یہ خیال اسے زیادہ لذت دیتا ہے خوراک کے مقابلے میں۔ تو کتا دہانے پر بیٹھ گیا، اب 309 سال گزر گئے، اب اس کتے کو کوئی چھیچڑے پھینک جاتا تھا آ کر، ہر روز خوراک پھینک جاتا تھا، بھوکا پیاسا ہی بیٹھنا گوارا کیا نا، کیا 3 صدیاں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا، پر جن ولیوں کا اس نے ادب کیا اور جن کی نوکری کی، ان کا صلہ اللہ نے اس ولیوں کے ادب اور وفاداری کا صلہ یہ دیا کہ 309 سال اندر تو وہ زندہ ہی رہے، اور ان کے صدقے بھوکا پیاسا کتا بھی 3 صدیاں زندہ رہا، 3 صدیاں وہ بھی زندہ رہا، اور قربان جائیں۔ پھر چونکہ وہ فنا ہو گیا تھا، ان کے ادب میں اور خدمت میں فنا ہو گیا تھا، اور اس کے فنا کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے اور تفاسیر میں آیا کہ 6 مہینے بعد وہ اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے وہ کروٹ بدلتے تھے، 6 مہینے ایک کروٹ پہ لیٹے رہتے، پھر 6 مہینے دوسری کروٹ پہ، تو 6 مہینے بعد کروٹ بدلتے، 309 سال یہ کیفیت رہی۔ اب فنا کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ وہ ان کی نسبت میں فنا ہو گیا تھا، کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب 6 مہینے بعد وہ کروٹ بدلتے تھے تو اسی وقت کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی، تو گویا جو کیفیتیں ان پر وارد ہوتی ان کیفیتوں کا عکس اس کتے کی زندگی پر بھی پڑتا، اور 309 سال ولیوں کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ پھر اللہ کو اس کا ادب اور خدمت اور اس میں اس کا فنا ہو جانا اتنا پسند آیا کہ ذکر ولیوں کا کر رہا ہے سورہ کہف میں، ذکر ولیوں کا کر رہا ہے سورہ کہف میں، تو وہ کتا پھر اتنا پسند آ گیا کہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ نے اپنی ایک آیت کا مضمون بنا دیا۔ حالانکہ اگر کتا کسی مالک کے پاس بیٹھا ہے، آپ بھی بیان کریں تو اتنا ہی کہہ دیں گے نا بھی کتا بھی بیٹھا رہا، بھی کس طرح بیٹھا ہوا تھا، ٹانگیں کیسے بچھائی ہوئی تھی، پہلو کیسا تھا، کبھی کوئی یہ بھی بیان کرتا ہے عقل مندانہ آدمی؟ مگر قرآن کہتا ہے کلبہم باسط ذراعی بالوسید، وہ کتا اس طرح اپنی ٹانگیں اور پاؤں جو ہاتھ ہیں بچھا کے اپنے پہلو کے اوپر بیٹھا رہا، تو کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی قرآن نے مضمون بنا لیا۔ مطلب جب کوئی کسی کے کتا ہو کر بھی کسی کی نسبت اور ادب میں اور خدمت میں فنا ہو جائے تو اس کی کتے والی خصلتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کتا ہو کر بھی کتا نہیں رہتا۔ اور پھر قرب اللہ اس نے جو سنگت اختیار کر لی اس کا صلہ یہ ملا کہ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا عدد بیان کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، تو جتنے عدد بیان کیے اصحاب کہف کے تو اللہ پاک نے فرمایا، بعض کہتے ہیں 6 تھے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، بعض کہتے ہیں کہ 6 تھے 7واں ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں 5 تھے 6واں ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں 3 تھے 4تھا ان کا کتا تھا۔ بھئی اگر 3 مہمان آپ کے گھر آئیں اور ان کا کتا بھی حفاظت والا ساتھ آ جائے تو کوئی پوچھے کتنے مہمان آئے ہیں، تو کبھی دنیا میں کوئی لکھے پڑھے میں آیا ہے کہ کوئی کہے جی 3 ہمیں 4تھا ہمارا کتا ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے ایسا؟ زندگی میں کبھی سنا ہو جی کتنے مہمان ہیں جی 5 ہم میں 6واں ہمارا کتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایسے؟ 7 ہم میں 8واں ہمارا کتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایسے؟ بھئی کتا ہے تو وہ کتا ہے، کتے کا کون پوچھ رہا ہے؟ تمہارا پوچھ رہے ہیں کہ مہمان کتنے آئے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو عام آدمی بھی ان کتے کو انسانوں مہمانوں کے ساتھ بلا کے ذکر
نہیں کرتا. قربان جائیں کتے تیری سنگت کی قبولیت پر کہ اللہ نے 3 جگہ اصحاب کہف کا عدد بیان کیا اور ہر بار ایک کتے کو بڑھا کر ساتھ بیان کیا. وجہ کیا کہ جب کتا ہو کر تم کی نسبت میں فنا ہو گیا اور خدمت و ادب میں فنا ہو گیا تو اللہ پاک نے کہا کہ اب کتا تو کتا ہو کر اگر ایسا ہو گیا ہے تو ہم تجھے کتے کے حال سے ہٹا دیتے. سمجھانا مقصود یہ تھا. میں نے آپ یہ شکاری کتے سے بات چلی نا, تو جو کوئی تربیت پا لیتا ہے تو اس کی خصلتیں بدل جاتی ہیں, ذوق بدل جاتے ہیں. تو کتا بھی ہو تو ذوق بدل جاتے ہیں, کتا بھی ہو تو خصلت بدل جاتی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے شمائم امدادیہ میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بغداد شہر میں ایک کتا تھا, جہاں کہیں آپ جاتے وہ بھی دوڑ کے بیٹھ جاتا, جہاں کہیں جاتے مجلس میں وہ بھی سائٹ پہ بیٹھ جاتا, ہر وقت ساتھ رہتا. ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ ہر وقت اس کتے کو کہ وفادار کتا ہے, ہر وقت پیچھے رہتا ہے, ہر وقت پیچھے رہتا ہے, پیچھے رہتا ہے, اس کی اس ادا پر جو پیار آیا تو حضرت جنید بغدادی نے اس کتے پر توجہ کر دی, اس پر توجہ کر دی. توجہ کی تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کتا اب شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. وہ کتا جہاں بیٹھتا 30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے. تو گویا اس کتے پہ نظر ہو گئی تو کتوں کو بھی پہچان ہو گئی کہ اب یہ نظر والا کتا ہے. کتوں کو بھی سمجھ آ گئی. اگلے وقت کے کتے تھے نا, آج کے دور کے نہیں تھے. کتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس پر ولی کی نظر ہو گئی ہے, اور ولی کی نظر ہو جائے تو کتا بھی عام کتوں جیسا نہیں رہتا. یہ تو کتوں کو بھی سمجھ ہے کہ کتے پر ولی کی نظر ہو جائے تو کتا بھی عام کتوں جیسا نہیں رہتا. یہ تو کتوں کو, بغداد کے کتوں کو خبر ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ انسان پر ولی کی نظر ہو جائے تو وہ عام انسانوں جیسا کیسے رہ جاتا ہے, اس کی خصلتیں وہ کیسی رہ جاتی ہیں, اس کے ذوق بدل جاتے ہیں, خصلتیں بدل جاتی ہیں. اور خصلتیں یوں بدلتی ہیں کہ ناسوتی انسان کا قبضہ چھوٹتا ہے اور ملکوتی انسان جب غالب آتا ہے تو ملکوتی انسان اس کے من کو مالا اعلیٰ کے ساتھ ملا دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. وہ بندہ چلتا پھرتا تو گلی کوچوں میں ہے, یہی سبزی آلو ٹماٹر پیاز کھاتا ہے, یہی روٹی کھاتا ہے, یہی چاول کھاتا ہے, یہی کپڑے پہنتا ہے, اسی گھر میں رہتا ہے, چھجوں کی میں کاموں کی میں اسی جگہ ہی رہا کرتے تھے حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ. اور دیکھنے والوں نے ان کے ناسوتی جسم کو دیکھا, اس ولی کو کہ بہکر بشری ہے یہاں چھجوں کی میں رہتا ہے. انہیں یہ خبر نہیں کہ جسم چھجوں کی میں رہتا ہے, روح عرش معلیٰ پہ رہتی ہے. پھر اس انسان کا رشتہ مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو جو کیفیتیں مالا اعلیٰ پر ہوتی ہیں وہ کیفیتیں اس کے دل کی ہوتی ہیں, جو کیفیتیں مالا اعلیٰ کی ہوتی ہے وہ اس کے سینے کی ہوتی ہیں, جو کیفیتیں مالا اعلیٰ کی ہوتی ہیں وہ اس کے قلب اور باطن کی کیفیت ہے. اس کے اندر نور کی بارش ہوتی رہتی ہے, اس کے اندر نور کی بارش ہوتی رہتی ہے, تو ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو سمجھانا مقصود یہ تھا, وہ یہ بتا رہا ہوں کیسے 100,000 جبرائیل اندر بشر, کہ وہ بشر کا پیکر, بشر کا پردہ رہ جاتا ہے, اندر جبرائیل ہوتے ہیں. پیکر پردہ بشریت کا ہوتا ہے اور اندر جبرائیل کی مانند سارا مالا اعلیٰ کے انوار ہوتے ہیں. تو ترجیح بدلتی ہے, ذوق. تو جیسے جس کو لذت خیالی نصیب ہو گئی, خواہ وہ شکاری کتا تھا,
ماں کو دیکھیں، یہ جو پرندے ہوتے ہیں دودھ پلانے والے پرندے، آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو پرندوں کی زندگی کا، برڈز کی ورلڈ ہے ایک پوری، مطالعہ کریں تو دودھ پلانے والے پرندے، وہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھوکی رہیں، کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، جان جا رہی ہو، مگر انہیں اپنے مرنے اور بھوکے رہنے کی فکر نہیں ہوتی، اندر کوئی قطرہ خون دودھ کا ہو یا نہ ہو، مگر بچوں کو دودھ پلانے کی انہیں پہلے فکر ہوتی۔ پرندہ ہے، پرندہ، پرندہ ہو کر بھی اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، بچوں کو دودھ پلانے کی فکر کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو اس کی اولاد ہونے کے ناطے ایک رشتہ ہے، اس سے اس کو لذت خیالی ملتی ہے کہ میری اولاد، وہ مانگتا ہے، اس کے اندر مانگتا ہے، خیالی لذت ہے، ایک جسمانی وجدانی لذت ہے۔ تو دوستو، جنہیں خیالی لذت مل جائے انہیں جسمانی لذتیں بھول جاتی ہیں۔ اور اب ذرا آگے چلیں، اور پھر جن کو باطنی لذت مل جائے ان کو خیالی لذتیں بھول جاتی ہیں۔ جنہیں خیالی لذت مل جائے انہیں جسمانی لذت بھول جاتی ہے، اور جنہیں باطنی اور روحانی لذت مل جائے انہیں لذتیں اور رنج و الم سب بھول جاتے ہیں۔ وہ کیسے بھولتے ہیں؟ چلیں آپ کو مصر لے چلتے ہیں، اور زنانے مصر سے پوچھواتے ہیں کیسے بھولتی ہیں کہ نہیں بھولتی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تک لیا، واری واری گئی، عاشق ہو گئی، وارفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ اب پورے مصر میں بدنامی ہو گئی، دیوانی جو ہوئی تو بدنامی بھی ہو گئی۔ ہر کوئی کہے دیکھو جی اپنے ہاتھ کے خریدے ہوئے غلام پر، ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی، لڑکے پر عاشق ہو گئی، بازار سے کل خرید لائی تھی، عاشق ہو گئی۔ ہر طرف تانے ہی تانے، پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا اب اس تانوں سے جان کیسے چھوٹے؟ کسی اللہ والے سے جا کے پوچھ لیا، فقیر سے پوچھ لیا، اور میں یہاں کہاں کرتا ہوں اس کی خوش نصیبی کہ کوئی ملا نہیں ٹکر گیا۔ کوئی ملا ٹکر جاتا تو وہ کہتی کہ کیا پرابلم ہے، وہ کہتی پریشان ہوں، تانے دیتے ہیں، وہ ملا کہتا آؤ اس کو بھی بلا لو، ہم بھی کتابیں لے کے آ کے مناظرہ کروا لیں۔ نصیب اس کا کسی عاشق فقیر کو ٹکر گئی ہوگی۔ پوچھا بابا جی ہر طرف جدھر جاتی ہوں تانا ہی تانا ہے، کیا کروں، کیسے جان چھوٹے؟ کسی فقیر نے، عاشق نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، سادہ سا طریقہ ہے، یہ زبانیں چپ نہیں ہوں گی، یہ زبانیں چپ نہیں ہوں گی، یہ نہ دیکھنے کے رولے ہیں سارے، حل یہ ہے جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے، بس اپنے آپ چپ کر جائیں گی۔ چونکہ نہیں دیکھا اس لیے شور شرابہ ہے، اور جو نہ دیکھنے کے رولے ہیں، جو دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ جھگڑے نہیں کرتے۔ تو اس نے سبیل کر لی، ان ساروں کو گھر دعوت دے دی، بلا لیا، پھل دے دیے، تیز تیز چھریاں دے دیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑی، عرض کیا حضور میں نے آپ کو بڑا پریشان کیا، مگر آپ لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، سخی ہیں، میری پریشانی کو چھوڑ دیں، اب مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیں، کیا کروں؟ ایک بار عورتیں دائیں بائیں، زنانے مصر کی عورتیں بیٹھی ہیں تانا دینے والی، یہاں سے درمیان سے گزر جائیں اس گلی سے، اور گزرتے ہوئے ایک بار ان کے چہرے پہ پردہ رہتا تھا، ایک بار پردہ اٹھا دیں، بس وہ ایک لمحے بھر کے لیے آپ کو تکلیں گی، میرا کام ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، فرمایا گزر جاتے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا نا، دیوانی ہو گئی تھی، یہ میرا جملہ ذرا یاد رکھیں، تھوڑا آگے کام آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، دیوانی ہو گئی تھی، بس یہ جملہ محفوظ رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام گزرے، عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھی، پھل تھے، آپ نے پردہ اٹھایا، عورتیں تکتی رہ گئیں، کیا تکتی رہ گئیں، چھریاں چل گئیں، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے
تو اس وقت بعد میں خیال آیا کہ سارا خون ہی خون ہے، دیکھا تو ہاتھ کٹ گئے ہیں اور پھل نیچے گرے پڑے ہیں، تو کہتی ہیں ہاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں تھا، خدا کی قسم یہ تو وہ کیا تھا؟ اب وہ بشر کا پردہ اٹھ گیا تھا نا، اندر نور کا انسان اجاگر تھا، تو نہیں دیکھا تھا تو بشر بشر کی رٹ تھی، نہیں دیکھا تھا تو بشر بشر کی رٹ تھی، اور دیکھ لیا تو بشر تو تھے مگر بشریت کا بھی انکار کر دیا۔ یہ تو اللہ کا نور ہے، حسن مطلق کا جلوہ ہے، عکس حسن لازوال ہے۔ اور پھر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بول، جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ اصغر گونڈوی نے کہا تھا کہ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ ہاں اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا۔ اور وہ محمد پھر جنہوں نے پالی ہے وہ کہتے ہیں محمد محمد، پکیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ جس ڈاچی کا بھی پاؤں کا نقش نظر آتا ہے، کھرے کہتے ہیں پاؤں کے نشان کو، جس ڈاچی کہتے ہیں اونٹنی کو، جس اونٹنی کے پاؤں کا نشان نظر آتا ہے اسی کو گر کے چومنے لگ جاتی ہوں، سمجھتی ہوں شاید یہی حلیمہ کی ڈاچی نہ گزری۔ ہائے ہائے ہائے، پھر جو پا لیتے ہیں وہ ہر جگہ اسی کا جلوہ دیکھتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ ایک نیا مضمون ہے، اس گلی میں پڑ گئے تو پھر واپسی نہیں ہوگی، چھوڑے اس کو، یہ ایک اور مضمون ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب دکھا دیا تو چپ ہو گئی۔ اب وہ جملہ بولا تھا میں نے کہ یہ جو لذت خیالی شکست کھا جاتی ہے جب لذت باطنی آ جاتی ہے، لذت، تو جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوا تو ہاتھ کٹ گئے۔ ایک ہے لذت کا بھول جانا، یہ چھوٹی بات ہے، ایک ہے علم کا بھول جانا، اذیت اور رنج و علم کا بھول جانا، ہاتھ کٹ جائیں اور پتہ نہ چلے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو جب جلوہ نبی آنکھوں کے سامنے ہو تو ہاتھ بھی کٹ جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو جب تلوار اس کی گردن پہ چلتی ہے تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کاٹ لیتی ہے، جتنی چیونٹی کاٹے کی تکلیف ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ادھر تلوار اس مرد حق کی گردن پہ چلتی ہے اور قفس انصری سے روح پرواز کرتی ہے، ادھر جان نکلتی ہے، ادھر پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور جلوہ حق شہید کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ وقت شہادت چونکہ اس کی روح جلوہ حق کے دیدار میں غرق ہوتی ہے، اس لیے تلواریں چل جائیں چونٹی کے کانٹے کی درد نہیں ہوتی۔ تو جو جلوے کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کا غرق ہونا، فنا ہونا، تو بلند ہوتا چلا جاتا ہے، تو لذتیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، رنج اور رنج تکلیفیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ تو باطنی لذت آ جائے تو لذتیں بھی گئیں اور اذیتیں بھی گئیں، علم اور اذیتیں بھی گئیں۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، ان کی کیفیت اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تھے تو جلوہ حق کے اثرات، اس تجلی حق کے ان کے اوپر اس طرح پڑے تھے کہ ان کے چہرہ انور اب کوئی تک نہیں سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے۔ انعکاسی تجلی تھی، وہ کیا تھی؟ انعکاسی تجلی تھی۔
ان کے چہرے پر انعکاسی تجلی حق کا نور اتنا روشن تھا، درخشاں تھا کہ جو دیکھ لیتا ننگا چہرہ نابینا ہو جاتا، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ مولانا روم نے بیان کیا ہے اپنے خاص انداز میں، تو پھر آپ اس کے بعد اپنی گدڑی کا ایک ٹکڑا پردہ بنا کے چہرے پہ رکھتے تھے۔ جو پردہ جس کپڑے کا بناتے وہ جل جاتا، چہرے پر انوار و تجلیات کا عالم یہ تھا، جو پردہ رکھتے جل جاتا۔ عرض کیا باری تعالیٰ ہر پردہ جل جاتا ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ اپنی جسم کو مس ہونے والی گدڑی کو پردہ بنا، چونکہ وہ گدڑی تیرے جسم سے مس ہوتی ہے، انوار کی صحبت میں رہتی ہے، وہ نہیں جلے گی، برداشت کر لے گی، تیرے جسم سے نکلنے والے انوار کی صحبت میں رہتی ہے۔ چنانچہ اس کا پردہ بنا لیا، چہرے پہ رکھتے تھے، ڈلک چہرے پہ رکھتے، اور اس کے بعد اب چہرے پہ کو پردہ پوش کر کے رہتے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی مدت گزر گئی، دیدار نہیں کر سکی۔ ایک روز زوجہ نے عرض کیا حضور مدت گزر گئی، دیدار کرا دیں چہرے کا۔ فرمایا تیری بینائی چلی جائے گی، نابینا ہو جائے گی۔ تو عرض کرتی ہے کہ حضور ایک آنکھ بچا لیتی ہوں جس سے کام چلاتی رہوں گی، ایک آنکھ اس دیدار کی لذت میں جاتی رہے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ جب لذت کا درجہ اونچا ہوتا چلا جاتا ہے تو نچلی لذتیں ساری بیکار ہو جاتی ہیں، آدمی تھوکتا بھی نہیں ہے ان کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ولی اس دنیا میں رہتا ہے تو ہمارے جیسا ہوتا ہے؟ وہ ان لذتوں کی دنیا میں رہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ رہتا دنیا میں ہے مگر دنیا اس کے دل و باطن میں نہیں ہوتی، وہ کسی اور لذتوں میں جیتا ہے۔ تو زوجہ نے عرض کیا حضور ایک آنکھ بچا لوں گی کام کاج کے لیے، ایک جاتی کروں گی دیدار پر، نظر کر دوں گی۔ آپ نے پردہ اٹھایا، آپ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، آنکھ کو سے دیکھا، دیدار کی لذت سے سرشار ہو گئی اور آنکھ قربان ہو گئی، بینائی جاتی رہی۔ جب بینائی جاتی رہی تو آنکھ تو گئی مگر وہ لذت اتنی دے گئی، وہ دیدار کی کیفیت کہ عرض مچل گئی۔ عرض کی تھی حضور جی چاہتا ہے دوسری آنکھ بھی قربان کر دیں۔ فرمایا دونوں آنکھیں چلی جائیں گی۔ فرمایا دونوں آنکھیں چلی جائیں گی کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا دونوں آنکھیں چلی جائیں، لاکھ بار چلی جائیں، پر جو مزہ اور لذت اس دیدار میں آئی ہے وہ دو آنکھوں کا جانا سستا سودا ہے۔ آپ نے دوبارہ پردہ اٹھایا، دوسری آنکھ دیدار کی سرشار ہوئی لذت اور دوسری آنکھ بھی چلی گئی، نابینا ہو گئی دونوں آنکھوں سے۔ جب دونوں آنکھیں جاتی رہیں تو عرض کرنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے آنکھوں کی سے تو غرض نہیں ہے، آنکھوں سے تو غرض نہیں ہے، اب رونا یہ ہے کہ اب یہ لذت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور عرض کیا کہ اب ایسی آنکھیں لے کے دے دیں کہ ہمیشہ دیدار کرتی رہیں اور بینائی نہ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا باری تعالیٰ عرض کیا جیسے گدڑی کو طاقت دے دی ہے میری بیوی کو نئی آنکھیں دے دی۔ تو نئی آنکھیں مل گئیں اور ان آنکھوں سے دیدار کرتی تھی۔ تو جب نئی آنکھیں ملتی ہیں، یہ وہ زوجہ تھی، اس نے کہا میں اس وقت کی ساتھی ہوں، وہ جب پہلا انگارہ عشق کا نور حق اور حسن حق کا چمکا تھا، ہم مدین سے آ رہے تھے، ٹھنڈی رات تھی، تو آپ نے فرمایا تھا ایک انگارہ نظر آ رہا ہے، میں جاتا ہوں یا تمہارے لیے آگ لاتا ہوں یا کوئی خبر لاتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یا آگ لاتا ہوں یا کوئی جس کی تلاش میں ہے اس کی خبر لاتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، کیا تو بعض لوگ علماء لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ وہ اہلیہ کا وقت تھا تو وہ پھر ان کے لیے آگ لائے، ٹھنڈی رات تھی تاکہ سیک لیں۔ قرآن مجید میں آیا آگ لاتا ہوں کہ تاکہ تپش لے لو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انگارے لینے گئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سونے انگارے لینے گئے تھے تاکہ آگ سیک لیں گے۔ میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی، ٹھنڈی یخ رات میں وہاں سے آگ کے انگارے لاتے تو بیوی تک پہنچتے پہنچتے بچ جاتی، سیکنا کیا تھا، اور سفر تو کر ہی رہی تھی، اگر آگ سیکنی تھی تو ساتھ لے جاتے آگ کی طرف، یا ٹھنڈی رات میں کہتے آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ پہلے ہی بجھ جائے۔ وہ سیکنے کی سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی۔
وہ آگ تھی حسن مطلق کی اور عشق بھڑکا تھا. فرمانے لگے یہ تمہارے لیے آگ لاتا ہوں تاکہ تم بھی تپش لے لو عشق کی. ہائے ہائے ہائے, تاکہ تم بھی عشق کی تپش لے لو اور تپ اٹھو, تم بھی تپ اٹھو اس عشق کی انگاری سے. یہ خبر لاتا ہوں جس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں. تو وہاں گئے تو خبر مل گئی, وہاں گئے تو خبر مل گئی. یا موسیٰ فخلعنا علیک, مقدس وادی میں آیا ہے جوتے اتار کے آ. تو یہ بھی ادب کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور قرآن سے ثابت ہوا کہ پاکیزہ جگہ پہ جائیں تو جوتے اتار کے ننگے پاؤں جاتے ہیں, قرآن سے ثابت ہوا. فخلعنا علیک, جوتے اتار کے جاتے ہیں ننگے پاؤں. کیا اب زمانے بدل گئے, اب کوئی ننگے پاؤں چلے تو دنیا مذاق کرتی ہے. اور جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں تو اللہ کی تجلیات کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ ننگا پاؤں کیا ہے, سر کے بل کوئی چل کے جا سکے تو وہ بھی کم ہے. تجلیات الہیہ کا عالم یہ ہوتا ہے. پہلے زمانے کے لوگ جانتے تھے ان باتوں کو. یہ علماء دیوبند میں ایک نامور عالم و گزرے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی. یہ علماء دیوبند میں کون, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا, علماء دیوبند کے استاذ ہیں, سب سے بڑے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی. ان کا قصہ سناتا ہوں. وہ مرید تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اور چشتی صابری تھے. یہ دربار چشتی آباد والے سلسلے میں تھے. بس ایسے خیال آ گیا, میں نے کہا حوالے کا حوالہ اور چشتی صابری نسبت. تو چشتی مخدوم علاؤالدین علی احمد کلیر شریف, وہ ہر سال کلیر شریف مخدوم حضرت صابر احمد کلیر شریف کے عرس مبارک کی حاضری کو جاتے تھے. ہر سال اس حاضری پر جاتے, اور 5-6 میل کلیر شریف کے فاصلے پر رڑکی ایک گاؤں آتا ہے, جگہ آتی. میں گیا تو نہیں ہوں, بس ایسے پڑھا ہے. رڑکی ایک جگہ آتی ہے, اسٹیشن 5-6 میل کا فاصلہ ہے, آگے پیدل ہے. تو رڑکی جب پہنچتے, یہ علماء دیوبند کا بیان کردہ حال ہے ان کا, وہ کہتے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب جب رڑکی پہنچتے تو جوتے اتار دیتے تھے. کلیر شریف 6 میل ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے. آج انہی کے شاگرد علماء اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں, حضرت مخدوم صاحب کے مزار پہ کلیر شریف 6 میل رڑکی سے لے کے کلیر شریف ننگے پاؤں سفر کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ زوجہ تھی جو اس وقت سے شریک تھی, لہذا اس نے کہا دونوں آنکھیں چلی جائیں, اب وہ آنکھیں لے کے دے دیں کہ ہر وقت تکتی پھروں. سو وہ آنکھیں اللہ سے لے کے دے دی, اب ساری عمر وہ تکتی رہی, دیدار کرتی رہی. تو لذت جسمانی بیکار ہو جاتی ہے اگر لذت خیالی مل جائے, اور لذت خیالی دری کی دری بیکار ہو جاتی ہے اگر لذت روحانی مل جائے. تو جن کو روحانی لذت مل جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے. اور روحانی لذتوں میں بھی درجے ہیں. پھر وہ زلیخا تھی, جب دیدار یوسف کی لذت ملی تو کیفیت اور ہو گئی, اور اس کے بعد پھر وہ لگی رہی التجا کرتی رہی کہ کہیں مجھے عقد کی نسبت زوجیت مل جائے. اللہ نے ان کی دعائیں, ترلے, منتیں, سماجتیں, کوششیں قبول کر لیں, زوجیت میں آ گئیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں تو جب ان کی براہ راست قربت ملی تو قربت کا فیض ملا, اب ساری رات کمرہ بند کر کے مصلے پہ بیٹھی رہتی تھی. وہ جس یوسف علیہ السلام کی خاطر پورے مصر سے تانوں کی برسات سہتی تھی, تانوں کے تیروں کی بارش سہتی تھی, جس یوسف کے دیدار کے لیے, جب وہ یوسف مل گیا اور اس کی قربت کا فیض ملا تو رات ساری مصلے پہ بیٹھی رہتی. یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا, پہلے تو مجھے دیکھنے کے لیے دیوانی ہوئی پھرتی تھی, اب میری زوجیت میں آ گئی اور مجھے تکتی بھی نہیں. زلیخا نے کہا یوسف اس وقت صرف تمہیں دیکھا تھا, اب تمہارے یار کو دیکھ لیا. ہائے ہائے
ہائے ہائے ہائے، یوسف علیہ السلام پہلے صرف آپ کا حسن دیکھا تھا، اس نے زندگی کی ساری لذتیں بلا دی تھی، اب اس حسن کی جھلک دیکھ لی ہے جس حسن نے آپ کو ایسا حسین بنایا ہے، جلوہ حق دیکھ لیا ہے، اس قربت کے فیض نے وہاں تک پہنچا دی۔ سمجھانے کی بات تھی۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں فرماتے ہیں تو لذتیں اوپر ہوتی چلی جاتی ہیں، اولیاء اللہ جب متصل ہو جاتے ہیں مالہ اعلیٰ کے ساتھ، مالہ، تو پھر بشری پیکر 100,000 جبرائیل اندر بشر صرف ایک پردہ رہ جاتا ہے، ایک پردہ رہ جاتا ہے، بشر ایک پردہ رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ نور جبرائیل امین کی طرح اتنا فروزہ ہوتا ہے، اتنا فروزہ ہوتا ہے، جتنا فروزہ ہو جائیں اتنی بشری خصلتیں ختم ہوتی، فنا ہوتی چلی جاتی، اتنی فنا ہوتی چلی جاتی۔ اور ایسے لوگ بھی پھر ہوئے کہ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے خواجہ رسول نما، ان کا نام تھا حضرت خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ، ایک ولی اللہ تھے، فقیر تھے اللہ کے۔ کیفیت ان کی یہ تھی کہ وہ جو 100,000 جبرائیل اندر بشر، اندر لطافت نور کی اتنی غالب آ گئی کہ مسجد میں آئے، اور ایک عالم شاہ جہاں پور کی مسجد تھی یا قلعہ لال قلعہ دہلی کی جگہ پر ایک عالم بیٹھے درس دے رہے ہیں اور فلسفے کی کتاب پڑھا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ آسمان، پرانے وقت کا فلسفہ تھا، پرانا، اب وہ نہیں رہا، پرانا فلسفہ یونانیوں کا، کہ آسمان ایسے جسم ہیں کہ یہ نہ پھٹ سکتے ہیں اور نہ پھٹے ہوئے مل سکتے ہیں، پرانا یونانی فلسفہ تھا۔ اب یہ سائنس نے اس بات کو رد کر دیا، تو ان میں خرق و التیام یہ الفاظ تھے، محال ہے، ایسے اجرام ہیں۔ یہ جب فلسفے کا یہ اصول پڑھایا تو وہ حضرت خواجہ رسول نما آئے ہوئے تھے درس سننے کے لیے، ویسے ہی فقیر ہیں، وہ سنتے ہیں درس، پتہ سب ہوتا ہے، تو کھڑے تھے سن رہے تھے، تو طلباء نے سوال کیا اپنے استاد سے، اپنے عالم استاد سے، کہ حضرت اگر یہ نہ کھل سکتے ہیں نہ بند ہو سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جسمانی معراج کیسے کیا، آسمان کے پار جسمانی طریقے سے کیسے چلے گئے؟ اگر تو خالی روح ہوتی تو درست تھا، جسم اقدس کے ساتھ آسمانوں سے پار کیسے گئے اور واپس کیسے آئے؟ اگر آسمان ایسے جسم ہیں کہ وہ نہ کھل سکتے ہیں نہ بند ہو سکتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے جسمانی معراج آر پار کیسے گئے؟ اب استاد صاحب پھنس گئے، استاد صاحب پھنس گئے، بڑے دلائل دے رہے ہیں مگر طلباء ہیں اسی بات پہ اڑے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جب دیکھا کہ استاد لاجواب ہو گئے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو خواجہ رسول نما جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا طلباء کو کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کر لیا، کہو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آسمان ایسے جسم میں نہ پھٹ سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں، تو آقا علیہ السلام معراج کی رات پار کیسے چلے گئے آسمانوں سے اور واپس کیسے آ گئے؟ ان کو لیا تو جامع مسجد کی جو دیوار تھی پکی، بہت موٹی پکی دیوار تھی، فرمایا دیکھو، ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایک ڈنڈا، اسی کو لہراتے ہوئے اس دیوار کے پار بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، پار بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے۔ فرمایا ایسے پار چلے گئے، ایسے آ گئے، جن کے اندر، جن کے بشریت کے پردے میں نور حق چمک اٹھتا ہے، اس کی کیفیت پھر جسم کی نہیں رہتی، جسم کی بھی نور کی ہو جاتی ہے، وہ لطیف ہو جاتا ہے۔ مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس راہ میں پڑے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، اس راہ میں پڑے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جیسے مولانا روم پڑھا رہے تھے طلباء کو اور پڑھا کے اٹھے، کتابوں کا انبار پڑا تھا تو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ پاس کھڑے، دوپہر کو کیلولہ کے لیے اٹھ کے اندر گئے، آپ نے ساری کتابیں، قلمی مخطوطے تھے ہاتھ کے لکھے ہوئے سیاہی والے، وہ ساری اٹھا کے آپ کی قونیا کی درس گاہ کی جو مسجد کے صحن میں تالاب تھا اس میں پھینک دی۔ میں نے اس تالاب کی زیارت کی ہے، چشتی صاحب کو لے جائیں گے قونیا میں کسی روز اس تالاب پر، ساری پھینک دی اس میں،
وہ طلباء میں شور مچ گیا کہ ایک فقیر آیا درویش، اس نے ساری کتابیں اٹھا کے تباہ کر دی. علماء نکل آئے، فضلاء نکل آئے، اساتذہ، طلباء آ کے پکڑ لیا ان کو، یہاں سے پکڑ لیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا. مولانا روم آ گئے، اللہ کے فقیر بندے یہ کیا کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ ہماری کتابیں برباد کر دی، ساری سیاہی گل گئی، پانی سیاہ ہو گیا. مخطوطے تھے کلمی، چھاپے خانے تو تھے نہیں، مطبع تو تھے نہیں، تباہ کر دیا، ہمارا علم سارا گیا. فرمایا کہ بھی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ نیچے اتر گئے تالاب میں، اور تالاب میں اتر کے ایک ایک کتاب اٹھا کے دیتے جاتے اور جھاڑتے تو گرد نکلتی تھی اور واپس دیتے گئے. پانی سے کتابیں نکال کے دیتے، ایک ایک کتاب سے گرد نکلتی، اور نہ کوئی سیاہی زائل ہوئی نہ کچھ، ساری کتابیں لا کے دے دی. اس فقیر نے درس کے دوران فلسفے کی بحث ہو رہی تھی، کیا فلسفے کی بحث ہو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا مولانا روم سے، مولانا ہی چیز یہ کیا ہے، کیا پڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تھا آ علم اس کے تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے کہ بابا تو نہیں جانتا، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. وہ اندر گئے، انہوں نے اٹھا کر وہ سارا علم تالاب میں پھینک دیا. واپس آئے تو ایک ایک کتاب اٹھاتے تالاب سے، پانی سے، اور جھاڑتے تو گرد نکلتی، کتابیں سپرد کر دی. مولانا روم چکرا گئے اور پوچھا فقیر یہ چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ علم اس کے تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. یہ تو جو کیفیت بدلتی ہے تو بندہ اس عالم مادیات کے اصولوں سے نکلتا چلا جاتا ہے، عالم مادیات اور عالم ناسوت کے قواعد سے نکلتا چلا جاتا ہے، اس پر عالم ملکوت کے ضابطے لاگو ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ آدمی چلتا پھرتا ناسوتی ہوتا ہے مگر کیفیت اور احوال اس کے ملکوتی ہوتے ہیں، اور پھر اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، بارگاہ سمدیت میں قربت پاتا ہے، اللہ کا ولی قریب ہوتا چلا جاتا ہے خدا کے، انوار و تجلیات الہیہ کو سموتا چلا جاتا ہے اپنے من میں، اور اتنا سموتا ہے کہ عالم ملکوت سے بھی پرواز کرتا ہے اور عالم جبروت میں چلا جاتا ہے. وہ بندہ پھر ملکوتی نہیں رہتا، آسمانی دنیا نیچے رہ جاتی ہے، وہ جبروتی ہو جاتا ہے. عالم جبروت کے انوار و تجلیات اس کی کیفیات اور مقامات کو بدل دیتے ہیں. وہ بندہ ایک نئی دنیا میں رہتا ہے، اس کے پاس تکوین آتی ہے، وہ نگاہ اٹھاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، جس سمت ہاتھ اٹھاتا ہے پوری ہوائیں فضائیں بدل جاتی ہیں. جبروتی قواعد اس پر لاگو ہوتے ہیں، اور پھر وہ قربت اور تجلیات الہیہ میں پرواز کرتا کرتا اتنا بلند ہوتا ہے کہ عالم جبروت سے نکل کر پھر عالم لاہوت میں چلا جاتا ہے. وہ انسان لاہوتی ہوتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ ناسوتی انسان لاہوتی جا پہنچتا ہے، اور پھر لاہوتی کیفیت سے نکل کر وہ لمحے اور وہ وقت بھی آتے ہیں اللہ کے بندوں پر کہ وہ ہاہوتی ہو جاتے ہیں. تو کبھی جب انسان کیفیتوں سے نکلتا ہے تو مغلوب ہوتا ہے حال میں، کیا ڈاما ڈول ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے. بہت کچھ بڑے بڑے مرحلوں سے گزرتے ہوئے مغلوب ہوتا ہے، کچھ مغلوب ہو کے رہ جائیں تو اٹک جاتے ہیں، اور کچھ نکل جائیں تو مغلوبیت سے نکل کے غالب الحال ہو جاتے ہیں، غالب الحال ہو جاتے ہیں. ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جو کر لے وہ کامل ہو جاتا ہے. جیسے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا نان بھائی تھا، وہ اس نے خدمت کی اور ہر وقت کرتا تھا. رات کو خدمت کی، آپ کے بڑے عزیز پیارے مہمان آئے تھے، ان کی خدمت کی. آدھی رات کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے. فرمایا نان بھائی باورچی تھا، روٹیاں دیگیں پکانے والا تھا، نان بھائی خدمت کرتا تھا. خدمت بڑی چیز ہوتی ہے، خدمت اور ادب بڑی چیز ہوتی ہے. عمل کی پرواز نیچے رہ جاتی ہے، خدمت و ادب کی پرواز بڑی اونچی چلی جاتی ہے، اور عشق کی پرواز اسے اونچی چلی جاتی ہے. جس منزل تھی عشق پہنچاوے، اتھا غوث نہ پامن پھیرے ہوں. یہ بڑی اونچی لے جاتی ہے پرواز، یہ ضابطے بڑا اونچا لے جاتے ہیں. تو آپ خوش ہو گئے. فرمایا نان بھائی کیا مانگتے ہو؟
जोश में आ गए। तो सादा था, तो उसे समझ तो थी नहीं, बस पूछा क्या मांगते हो? उसने कहा हुजूर अपने जैसा बना दे, अपने जैसा बना दे। सादगी थी। अब चूंकि जुबान से कह बैठे थे तो तवज्जो की, इसको तवज्जो इत्तिहादी कहते हैं। तवज्जो की 7 किस्में हैं, और या अल्लाह जो तवज्जो करते हैं उनकी कितनी किस्में हैं? 7। उनमें से एक किस्म तवज्जो इत्तिहादी है। इत्तिहादी तवज्जो का ये होता है कि तवज्जो करने वाला शेख जिस पर तवज्जो करता है उसके बातिन के साथ उसके ज़ाहिर को भी अपने साथ मुत्तसिल कर देता है, तो उसका बातिन भी बदल जाता है और ज़ाहिर शक्ल सूरत भी बदल जाती है, रंग ढंग शक्ल सूरत भी बदल जाती, बातिन और ज़ाहिर दोनों बदल जाते। ये तवज्जो इत्तिहादी होती है, ज़ाहिर और बातिन को मुत्तहिद कर देता है अपनी तवज्जो के साथ। तवज्जो इत्तिहादी की, अपने जैसा कर दिया, बातिन में फैज़ दे दिया और शक्ल बदल के बाकी बिल्ला बना दिया अपने जैसा। अब फ़र्क सिर्फ इतना रह गया कि वो होश में थे, ये डोलता था, बर्तन में भर गया ना, और बर्तन तो इतना था नहीं कि संभो सके, कह दिया बस यकलख्त अपने जैसा बना दे। अब ये नहीं सोचा कि इन जैसा हो कि मैं संभाल भी सकता हूँ, तो संभालने के लिए तो पहली मेहनत तो की नहीं थी, यकलख्त डलवा लिया। अब वो डोलता था, होश में नहीं था। जब बाहर निकले किसी को समझ नहीं आती थी कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है, नान भाई कौन है, बस ये फ़र्क लगता था कि वो बिल्कुल होश में थे, वो बिल्कुल होश में थे, और ये डोलता था, मदहोशी में था। तो 3 दिन मदहोशी में रहा और उसके बाद वफ़ात पा गया। मिल गया मगर संभाल न सका। अब उसकी कब्र भी हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के कदमों में है। तो ये मग़लूब हो जाते हैं, और जो जिनके ज़र्फ़ बड़े होते हैं फिर वो गालिबुल हाल हो जाते हैं, वो गालिब हो जाते हैं अहवाल पर। इसी तरह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अन्ह क़ुर्रत सिद्रुल अज़ीज़, आपने फरमाया कि बहुत से लोग अल्लाह के बंदे ऐसे आरफों की, औलिया अल्लाह की बात की, बहुत से लोग ऐसे हैं एक प्याला शराब मारिफत का पी लें तो होश में नहीं रहते। फरमाया एक प्याला शराब मारिफत का पी लें तो होश में नहीं रहते। और ये बात करके फिर फरमाने लगे, और कुछ ऐसे भी हैं, अपनी तरफ इशारा था, कुछ ऐसे भी हैं कि 7 समंदर शराब मारिफत के पी के बैठे हैं और ख़बर ही नहीं होने देते। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।